السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی، ڈسکس کروں گی، وہ ہے دعا۔ اور آج دعا کے کچھ بیسک پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے، لائک دیٹ دعا قبول ہونے کی ٹائم کیا ہے، دعا مانگنے کے آداب کیا ہے، اور دعا قبول ہونے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں۔ دعا کیا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری لائف میں، اور دعا کی امپورٹنس کیا ہے، اور دعا کے ذریعے ہم کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ آج سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں، تو اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ دعا کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے ہم وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو اور کوئی چیز سے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ Because of prayer is the weapon of the believer۔ کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ فرض عبادت ہے۔ You know what؟ کہ دعا آپ کو بس اتنا لگتا ہوگا کہ بس دعا ایک کمیونیکیشنس ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، اور اپنے پریشانیوں کا، اپنے مسائل کا، یا اپنی کوئی بھی نیڈ ہو اس کو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے دعا۔ کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اس میں بھی فرض عبادت ہے؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرنا فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے دعا مانگنا بھی فرض عبادت میں ہے۔ بہت سے مسلمان خواتین اور مرد کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، اور وہ بھی فرض عبادت ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی بھی عبادت کے بعد ہم جب دعا نہیں مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤں اس رب العالمین پر، سبحان اللہ، کہ وہ کیسے رب ہیں کہ ان سے اگر ہم نہ مانگے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کا معاملہ تو اس سے بالکل الٹ ہے۔ اگر دنیا والوں سے اب ایک دفعہ مانگے تو شاید دے دے، دوسری دفعہ مانگے تو شاید وہ منہ ٹیڑھا اوڑا کر کے بنا کے وہ آپ کو دے دے، بٹ تیسری دفعہ آپ مانگنے جائیں گے تو آپ کو دھکے دے کے نکال دے گا۔ لیکن دنیا کا معاملہ اللہ کے معاملے سے بالکل الٹ ہے۔ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے، اور دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہم سے دعا مانگتے رہا کرو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تکلیف میں یا بے چین ہو کر دعا مانگے تو اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے۔ بے شک اے اللہ، آپ کا فرمانا بالکل سچ ہے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا، نہ کوئی ہمارے پریشانی غموں کو دور کر سکتا۔ مسلمانوں، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مانگنا عبادت کا سر اور مغز ہے، اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوتا، اور دعا مانگنے والے کو دعا مانگنے والوں کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، اور وہ ایک یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرے، وہ جو چیز مانگی جاتی ہے وہ اس کو اسی وقت مل جاتا ہے، یا پھر کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ وقت کے بعد مل جاتی ہے۔ اور تیسرے، قیامت کے روز اس کا بدلہ ضرور ملے گا جس کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو بے حد نعمتوں سے نوازے گا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا پروردگارا، بے شمار نعمتوں ہم کو کس عمل کے بدلے میں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یہ نعمت تمہارے ان دعاؤں کا بدلہ ہے جن کو تم نے مانگا تھا،
لیکن ہم تمہارے ہی فائدے کے لیے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا۔ یہاں یہ حال دیکھ کر وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوتی تھی اور اپنی مرادیں پا چکے تھے، بہت افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوگی۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جس کی دعائیں دنیا میں قبول ہو رہی ہوں گی، یا کچھ دعائیں مانگے اور قبول ہو گئی، وہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے بدبختی، کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ہی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ہم بھی ان نعمتوں سے محروم نہ ہو رہتے۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے کہہ رہے تھے کہ آج میں بہت خوش ہوں، تو دوسرے شخص نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کس وجہ سے اتنے زیادہ خوش ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ آج ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو سننے والے شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اس میں ہماری مرضی شامل ہوتی ہے، تو جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو الحمدللہ، جو ہم نے چیز اللہ سے مانگا وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیے۔ لیکن جو چیز ہم نے مانگا اور اللہ نے نہیں دیا، اس پہ ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پہ زیادہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں نہیں دی۔ ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں دے گا، اور دنیا کے فائدے سے بہترین فائدہ ہمیں آخرت کا فائدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے خوشی نہ دے کر اللہ ہمیں آخرت کی خوشی دے، اس لیے یہ عمر اتنا خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، چاہے ہماری دعائیں قبول ہو یا نہ ہو، اور دعائیں یہ سوچ کر کبھی نہ چھوڑے کہ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص ہم سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول کروں گا، بٹ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ دعا کریں گے تو ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کنڈیشن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جیسے حلال مال کھانا۔ اگر کوئی انسان حرام مال کھاتا ہے، حرام رزق کھاتا ہے، تو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دل لگا کر نہ مانگنا۔ کوئی شخص دل لگا کر مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ حلال مال کھانا، حلال رزق کھانا فرسٹ کنڈیشن ہے دعا قبول ہونے کے لیے۔ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو اس کی فرسٹ کنڈیشن ہے کہ وہ حلال رزق کھائے، حلال لباس پہنے، دل لگا کر دعا مانگے، پاک۔ اور دعا قبول ہونے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرے اور درود شریف پڑھنا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو اس کو لازماً چاہیے کہ وہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگے، آہستہ آواز سے مانگے، دوسروں کو نہ سنائے کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ نبیوں اور ولیوں کا آپ وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، اور دعاؤں کو ریپیٹ کر کر کے مانگے۔ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے وہ چیز کو آپ کو ریپیٹ کر کے مانگے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہا تو اگر اولاد اللہ سے چاہیے تو ان کو یوں ریپیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک بے شک تو ہی اولاد دینے والا ہے، مجھے اولاد عطا کر، اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر، اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر۔ اس طریقے سے ریپیٹ کر کر کے، اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اور اس قدر مانگے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں سے کچھ مانگتا ہے تو کس طریقے سے رو کر بلک کر اللہ اپنی ماں سے وہ چیز منگواتا ہے، منوا لیتا ہے اور وہ چیز لے لیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو اللہ سے کچھ لینا ہو تو بالکل اس ٹائم خود کو بھول جائیں، بچہ بن جائیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خوب گر گرا کر اللہ سے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ہاں، ایک اور ہے کہ اپنے زبان کو
حرام چیز سے بچائیں، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت جیسی گناہ، زبان کو بچائیں۔ تو جو زبان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے نا، تو اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو اور جو میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں وہ قبول ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو پاک کرے، اپنے دلوں کو پاک کرے، اپنی نظروں کو پاک کرے، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ اپنے آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک جگہ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی بات بتلا دوں کہ جو تمہاری رزق کو بڑھائے گا اور دشمنوں کی شرارت سے بچائے گا۔ وہ یہ ہے کہ دن رات میں جب بھی موقع ملے تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ خوب یاد رکھو، جس آدمی کے لیے دعا مانگنے کا دروازہ کھل گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کو خوب یاد رکھیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اسے دعا مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس بندے کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے اس انسان پہ کھل جاتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کے اوقات، دعا قبول ہونے کے ٹائم کیا ہے۔ کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ اگر اس ٹائم پر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ ہر وقت اور ہر حالت میں اور ہر جگہ ہم کو دعا مانگنے کی اور بارگاہ الہی میں درخواست پیش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان اوقات یعنی ان ٹائم میں خاص درجے کی برکت اور قبولیت زیادہ ہے۔ فرسٹ آف آل، جب اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہی جاتی ہے، اس درمیان ہم جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 میں ہے اذان اور تکبیر کے درمیان، جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں۔ تو نماز کے اذان کے بعد اور تکبیر کہنے سے پہلے اس ٹائم بہت ہی مقرر ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کی گئی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 میں ہے ہر مصیبت کے وقت، جب آپ پر مصیبت آتی ہو تو اس وقت آپ دعا کریں، بٹ اس میں ایک کنڈیشن ہے۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کے رنج غموں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرے، تو ان کو چاہیے کہ ان کو جب اللہ خوشیاں عطا کرے، جب ان کو مال عطا کرے، جب اس کی زندگی میں ہیپینس ہو، تو اس وقت وہ دعا کرے، اللہ کو یاد رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے ٹائم، اس کی مصیبتوں کے دن میں اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اگر ہمارے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر پریشانی، بیماری میں ہماری دعائیں قبول ہو، تو جب ہم صحت یاب ہوں، جب ہم بالکل فٹ اینڈ فائن ہوں، تو اس وقت ہمیں اللہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ جب ہم پریشان ہوں گے، جب ہم کسی مصیبت میں آئیں گے تو اس وقت ہمارے اللہ دعا سنیں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو مصیبت کے وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4 میں ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5 میں نمازوں کے بعد سجدوں میں نماز کے سجدوں میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 6 میں تہجد کی نماز کے بعد، تہجد کے ٹائم تو آپ بہت بار سنے ہی ہوں گے کہ تہجد کے ٹائم وہ ایک طریقے سے کہتے ہیں نا گولڈن ٹائم، ڈائمنڈ ٹائم ہوتا ہے تہجد کے ٹائم۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ بھی لینا ہو نا تو بالکل تہجد کے ٹائم اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا اسٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو وہ چیز مل جائے گا، وہ جس چیز کو آپ طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں فوراً قبول کرے تو ان کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کثرت سے پڑھا کرے۔ اور نمبر 7 میں ہے قرآن پاک پڑھنے کے بعد، خاص کر کے جب قرآن پاک اینڈ ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، اس وقت دعا کی جائے تو اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 8 میں ہے کہ جب ہم سفر پہ گئے
جب کوئی انسان ٹریول کر رہا ہے، ٹریولنگ کے ٹائم پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 9 میں ہے عرفات کے میدان میں، جو انسان حج کر رہے ہوتے ہیں مسلمان، تو عرفات کے میدان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 10 میں ہے کعبہ شریف کی زیارت کے وقت، جیسے ہماری پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے، اس وقت کی گئی ہوئی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے ٹائمز تھے جس ٹائم پر ہماری دعاؤں کو قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، ہماری دعائیں کی قبولیت کا بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک زیادہ تر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو جو لوگ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ نماز کے سجدے میں دعا کیا کریں، کیونکہ سجدہ کرنے میں حق تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کمال درجے رکھتی ہے، اور بندے کی عاجزی اور محتاجی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ایک انسان جب وہ سجدے میں ہوتا ہے نا، تو اس کی پوری اعضائے اور ریشہ جو خاک پر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور اپنی کمزوری اور محتاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو سجدے میں نزدیکی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وقت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو سجدہ کرنا شرک ہے اور حرام ہے۔ بندے کا سر اپنے مالک وحدہ لا شریک کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو جب ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے سجدے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جھکتی ہے، تو اس وقت اللہ کی خاص رحمت ہم پر ہوتی ہے، تو اس ٹائم کی گئی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو، تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنی نماز میں سجدوں کو لمبی کرے اور اس سجدے میں دعا کرے۔